اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد عربی لفظ ہے، اس کو قرآن مجید میں استعمال کیا۔ سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد۔ ترجمہ: جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے، بلا شک، اس میں کیا شک ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو ہدایت یافتہ ہے۔ آگے فرمایا وَمَن یُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہوا یا گمراہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، یا آدمی خود ہوتا ہے یا کسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہوا یا گمراہ کیا گیا، وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز تم اس کے لیے ولی اور مرشد نہیں پاؤ۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ولی اور مرشد کا حاصل ہونا، اس سے تعلق پیدا کرنا ہدایت ہے، اور ولی اور مرشد کا نہ ملنا گمراہی ہے۔ وہ گمراہی انسان کو راستے سے بھٹکاتی ہے اور پھر بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ تو معلوم ہو گیا کہ مرشد کو ہونا ضروری ہے۔ بیعت کا سلسلہ، بیعت کیسی ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ثبوت ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کبار کو بیعت فرمایا۔ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، آپ مکہ شریف گئے ہوئے تھے، تو بیعت اتنی ضروری تھی کہ آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس میں شامل کیا۔ معلوم کہ اتنی ضروری تھی بیعت، عثمان کو بھی آپ موجود نہیں ہیں، شامل کریں۔ یہ بیعت ہو چکی۔ اب اس کے لیے وہی نہیں آئے کہ بیعت فرمائیں، اپنے نور بصیرت سے آپ نے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ، ان پر اللہ کے ہاتھ کے دو ترجمے نکلتے ہیں۔ یہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، یا فرمایا کہ میری تائید اس کے اندر شامل ہے۔ اس سے پھر یہ سلسلہ بیعت آگے چلتا ہے۔ یہ تو ملزوم بات ہے۔ خواتین کے لیے باقاعدہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ پہلے آیت نہیں نازل ہوئی تھی، تائید ہوئی تھی، یہاں باقاعدہ نازل ہوئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ہوئی ہے جب مومن مسلمان ہیں، صحابیہ ہیں، نماز پڑھیں، سارا کچھ ہے۔ اے میرے نبی، یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتیں جب آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے بیعت لیں۔ آگے اس دور کی جو خرابیاں تھیں، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام تمام خواتین کو جمع کر دیا، کیونکہ آپ کے ہر حرکت ایک قانون بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے خواتین کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دو طریقے رکھے، ایک برتن منگایا بڑا سا، ایک طرف حضور ہاتھ ڈالتے تھے، دوسرے خواتین ہاتھ ڈالتی تھی، بہتری۔ یا دوسرا طریقہ چادر مبارک، جو آج تک رائج ہے، چادر مبارک آپ نے خواتین ایک طرف سے خواتین پڑھتی تھیں۔ معلوم ہے کہ مومن مرد، مومن عورت کے لیے بیعت لازمی ہے، کیونکہ اس سے اس کو رشد و ہدایت ملتی ہے، اور رشد و ہدایت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کو، خواہ مرد اور خواہ عورت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کی امت کے لیے راستے کھولے تاکہ وہ مکمل ہدایت یافتہ ہو کر زندگی بسر کریں۔ جب میرے پاس آئیں تو ان کے پاس بڑا ذخیرہ ہو، نیکیوں کا عظیم ذخیرہ ہو، نیکی نیکیاں نیکی نیکیاں برتیں برتیں۔ اب اس کے اور بہت سے
پھر وہ فوائد بیعت کے فائد کیا، یہ بھی قرآن کی صحابت. اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے زمرے سے اٹھائیں گے. تمام لوگوں کو. چوروں کا امام چور ہوتا ہے، ڈاکوں کا امام ڈاکو ہوتا ہے، مومنوں کے امام اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بھی اللہ نے انتظام کر دیا. فقہ کے بھی 4 امام دیے، امام اعظم و حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور طریقت کے بھی 4 امام دیے، قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی. قادری سے مراد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، چشتی سے مراد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، نقشبندی سے مراد خواجہ بہاؤالدین نقشبند، اور سہروردی سے مراد خواجہ شہاب الدین سہروردی. یہ 4 شخصیات اللہ نے حضور کو ایسے پیدا کیے ہیں کہ پہلے انہوں نے تمام علم دین حاصل کیا، قرآن حدیث جو کچھ علم شریف سب حاصل کیا. اس کے بعد وہ یہ ذکیہم تزکیہ نفس کیا، سال ہر سال ریاض نفس فرمائی، ذکر الہی بہت زیادہ کیا، تمام رضائل نفس کو ضائع کر دیا، حتیٰ کہ وہ بالکل لطیف ہو گئے. ان کو نور ملا، نور بصیرت، پھر اس کو نور معرفت ملا، پھر وہ عارف باللہ ہو گئے، پھر یہ امام بن گئے آئندہ آنے والے لوگوں کا. اب یہ جو سلسلہ ہے بیعت کا، مثلا ہمارے امام غوث اعظم جیلانی چاہمون کے سلسلے میں اپنے مرشد کی وجہ سے جو آدمی اس سلسلے میں جاگر ہو جائے تو وہ ان کے زمرے میں آ گیا. اس طرح چشتی نقشبندی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگ ان کے امام کے زمرے سے اٹھائیں گے. تو معلوم کہ ہم غوث اعظم جیلانی کے زمرے سے اٹھیں گے، چشتی ان کے زمرے سے، اس طرح اپنے امام کے اٹھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو ان کے زمرے سے اٹھ کے وہ کدھر جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کو جواب ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں اس کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اب یہ لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں اور انتہائی کمال کی محبت کی انہوں نے، زبانی جمع خرچ نہیں، قولن فعلاً ظاہراً سب کچھ نچھاور کر دیا. فلہذا اس حدیث کے مطابق آپ کو حضور سے ملنا چاہیے. اب نقشہ کیا بنے گا؟ قیامت کے مناظر ہیں مختلف. ایک منظر یہ ہے کہ آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوں گے اور وہاں ایک جھنڈا لگا ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہے حدیث پاک میں لواء الحمد، اس نام کا جھنڈا ہوگا اور وہ صاحبان کی طرف بہت چوڑا ہوگا. اس جھنڈے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آدمی قیامت دن کسی طرح سے بھی اگر وہاں پہنچ گیا خیر بس کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی، خیر ہے. اب یہ لوگ ہیں غوث اعظم جیلانی ہیں، یہ امام جو ہیں یہ حضور کے پاس جائیں گے تو ان کے جو متوسلین ہیں جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اب ایک جلوس کی شکل بن گئی، قادریوں کا جلوس، چشتیوں کا جلوس، نقشبندیوں کا جلوس اور سہروردی کا جلوس. یہ 4 جلوس جناب وہاں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جہاں آپ تشریف لواء الحمد کے پاس جائیں گے. وہاں جانا ہی بڑی غنیمت ہے، پھر خیر خیر ہے. معلومہ کا مرشد حاصل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہوتی ہے. دنیا اس لیے ٹھیک ہوتی ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، رشد و ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے. اور آخرت اس لیے کہ آخرت حضور کے جھنڈے کے پاس پہنچ جاؤں گے. اس واسطے یہ ضروری ہے، اور خاص کر اس دور میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور نئے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کے روح. البتہ ایک اور خوبصورت بات، اب جب مرشد پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ قاعدے ہیں، ضابطے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیونکہ محی الدین ہیں، انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، انہوں نے قاعدے مرتب کیے اور بڑے خوبصورت قاعدے. اور مرشد کے لیے اس کی جو اوصاف ہیں، کوالیفیکیشن ہے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ 3 باتیں ہونے چاہیے.
اس کے پاس علم شریعت بھی ہونا چاہیے، علم طریقت بھی ہونا چاہیے، اور علم معرفت بھی ہونا چاہیے، وہ مرشد بن سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مرشد بنے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ آج کل چونکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسے کم لوگ ہیں، پیری مرید کا روایت تو بہت ہو گیا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ فلہذا ہر متلاشی کو چاہیے کہ وہ مرشد کا عمل تلاش کرے۔ اس کے لیے ایک خوبصورت قاعدہ ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار صفات بخشی ہیں، ان میں ایک صفت ہے قوت ارادہ، ول پاور اسے کہتے ہیں۔ یہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے ہر کام ہوتا ہے۔ آپ جب ارادہ کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں۔ آپ نے ارادہ کیا یہاں بیٹھے تو یہاں بیٹھے، کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کا ارادہ متحرک ہوتا ہے، پھر آپ کام کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اس نے فرمایا کہ اور دوسری، اگر ارادہ نیک ہوگا تو کام ہی نیک ہوگا، ارادہ برا ہوگا تو کام بھی برا ہوگا۔ فلاں ارادہ کو نیک کرو، اپنے ارادے کو نیک کرو۔ جب تم نے ارادہ نیک کر لیا تو تم یقیناً نیک کی تلاش کرو گے۔ وہ ارادہ کہے کہ بھائی نیک کی تلاش کرو، اور نیکی نیک لوگوں سے ملتی ہے۔ فلاح تم نیک لوگ تلاش کرو گے، اب تمہاری تلاش شروع ہوگی، اس سے ملا، اس سے ملا، اس سے ملا، ہوتے 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 جستجو جستجو طلب جستجو، آخر ایک جگہ ایسی آئے گی، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسا مرد خدا آپ کے سامنے آ جائے گا جہاں پہ زمین گواہی دے گا اندر سے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اندر سے آواز آئے گی، زمین مطمئن ہو جائے گی، فرمایا بس اس سے چمٹ جاؤ، تعلق پیدا کر لو۔ اب تم عربی میں مرید یعنی ارادہ کرنے والے ہو، تم مرید ہو، تم ارادہ کیے نیکی کا، اور تم نے نیکی سیکھنی ہے مرشد سے۔ مرشد کا معنی سکھانا، رشتہ ہدایت دینا۔ اب ایک تعلق پیدا ہو، وہ بھی بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے، اور اتنا پیارا تعلق ہے موت کے وقت سارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نہیں ٹوٹتا۔ قیامت جیسے ابھی میں نے کہا قیامت میں یہی تعلق آپ نے کہا، اب جب تم تعلق پیدا کر لیا تو اس طرح جس سے استاد و شاگرد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب استاد شاگرد کو بتاتا ہے، مرشد ارشاد کرتا ہے، مرید تعمیلی ارشاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اب مرشد اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے بے شمار ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ان میں وظیفے ہوتے ہیں، اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ تربیت ان کو ملتی رہتی ہیں۔ جب وہ اوراد و وظائف کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر بڑی نعمت آئی ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی تو اطمینان آتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے اطمینان چاہنا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی آئے گا۔ اب ذکر الہی تو ان کی غذا بن جاتی ہے، جو وظیفہ بتاتا ہے مجھ پڑھتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیت و خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ اس میں روز پانی ڈالنا شروع کر دیں، ڈالتے رہیں، ایک دن سبزہ آئے گا، یقیناً آئے گا۔ بالکل یہاں بھی ایسی بات ہے، مرشد کے دعا اور وہ ذکر اللہ کی وظیفہ جو آپ روز پڑھیں گے وہ نور ہوگا، آپ کے وجود میں نور آنا شروع ہو جائے گا، ہوتے 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 آپ کا وجود سیراب ہو جائے گی، پھر اس پہ آہستہ آہستہ سبزہ نیکی کو اٹھنا شروع ہوگا، پھر آہستہ آہستہ پودے شروع ہوں گے، پھر وہ بڑے اور ایک دن پھل لگے گا، اور پھل بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک اور خوبصورت مثال دی قرآن شریف کے اندر، جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں سے بنیاد شروع تھی۔ اس کا مطلب اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو الفاظ ہیں اس کی معنوی شکل اگر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ پاک کلمہ کی مثال کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اب درخت کی مثال اس لیے اللہ نے دی کہ درخت ہر جگہ موجود ہے، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ، پاک درخت کی طرح۔ اب درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے، اسی شاخ اور آخر میں پھل لگتا ہے، اصول فطرت۔ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ کدھر؟ کہاں لگتا ہے؟ مومن کے دل کے اندر لگتا ہے،
اور کہیں لگ ہی نہیں سکتا، زمین و آسمان نہیں لگ سکتا، لگے گا تو جہاں لگے گا ہی۔ اصلها ثابت افرها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئیں، اتنا بڑا درخت نکلا جناب کلمشی پڑھنے سے۔ اب قانون یہ ہے کہ درخت کی آبیاری کریں، حفاظت کریں، تو ایک دن آتا کہ پھل لگتا ہے، یہاں بھی پھل لگنا چاہیے۔ جب وہ تیار ہو گیا کہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرع فی السماء، اب پھل تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ پھل کھانے کو تمہیں دے گا ہر وقت۔ جب پھل لگ جائے گا تو پھر بہار و خزاں ختم ہو جائے گی، سردی گرمی ختم ہو جائے گی، ہر وقت پھل لے گا اور دیتا ہی رہے گا۔ مثالیں موجود ہیں کہاں؟ دادا صاحب کے لیے تمام لوگ کو دیکھیے، عظیم لوگوں کو خواجہ کی نماز کو دیکھیے، پھل لگا ہوا جناب، لوگ کھا رہے ہیں، ختم نہیں ہوتا آج تک۔ تو یہ ہر مومن کے اندر یہ کلمہ شی موجود ہے، لیکن جب وہ کامل کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس پودے کی پھر آبیاری اندر سے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو اپنا پودا ہے اس کی آبیاری ہوتی ہے، پھر ہوتے 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 ایک دن اس کے ساتھ بھی پھل لگتا ہے۔ پھر چونکہ اسلام حضور کی امت اخرج للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا پیغام ہے، پھر اس کو آگے پھیلانا ہے۔ جب وہ پھل لگ گیا اس کے ساتھ بات سمجھ آ گیا، اب اس کو چاہیے کہ دوسروں تک پہنچائے، دوسرے کے اندر یہ پودا لگائے تاکہ تو ایک سلسلہ، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ تبلیغ عارفانہ ہے، جس سے دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، ہدایت پیدا ہوتی ہے، اور بات وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، جو بات دل سے نکلتی ہے کچھ اثر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جو بات دل سے نکلے اس کا تعلق ہی دل سے ہے، اور جب دل منور ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کے قلب اللہ کا عرش ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ وہ عرش کی تعریف قرآن کی نے فرمائی، الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن کی ذات عرش پر استوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عظیم انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ مانوی شکل انسان کی بہت بڑی ہے، یہ سوری شکل ہے نا چھوٹی سی، اور مانوی شکل بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ قلب المومن عرش اللہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ جو بندگی عبد اور معبود کا جو تعلق ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے آپ کو خالصتاً عبادت کے لیے پیدا کیا، پیدا ہی کیا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اب عبادت ایک بڑا وسیلہ سے کیا ہوگی، نماز روزہ یہ سب باتیں تو ہیں، لیکن نہیں ایسی عبادت جو قرآن شریف چاہتا ہے، چونکہ تمہاری مقصد تخلیق حیات ہی عبادت ہے، اور اگر عبادت مل گئی تو تم اب زندگی میں کامیاب ہو گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر نہ ملی نہ سمجھے تو تم ناکام ہو۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، کیسے عزم ہے، اس کو بھی کون سمجھائے گا؟ فصل والا ذکر ان کو لا تعلمون، اے علم والو اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر کے پاس چلے جاؤ، اہل اللہ کے پاس جاؤ، اہل عرفان کے پاس جاؤ، ذکر کرنے والوں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے۔ ہم نے حاضر جناب اللہ نے فرمایا ہم کو عبادت سے پیدا کیا ہے، اب عبادت کتنا وسیع مضمون ہے، ایک پکڑیں گے دوسرا رہ جائے گا، دوسرا پکڑیں دوسرا کیا کریں، کیسے کریں؟ تو ہم فرمایا کہ سمجھایا عبادت عربی لفظ ہے، عبد سے بنتا ہے، عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں، معلومات کا غلامی ہماری طرف ہم غلام ہیں۔ اب غلام کے لیے فوراً آقا کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر آقا کے غلام بے مقصد ہے۔ اب ہم نے آقا تلاش کرنا ہے، پھر ہمیں زنہار خبردار، آقا تلاش کرنے سے پہلے تم اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ تم کیا ہو، اشرف المخلوقات ہو، تم فرشتوں سے سجدہ کرا گیا، تم کوئی گھٹیا آقا نہ پکڑ لینا کہ زندگی برباد ہو جائے، آقا بھی تمہارے عالیشان ہونا چاہیے۔ تلاش کرو، قرآن جاؤ قرآن شریف کے بعد تلاش کرو، قرآن شریف پڑھو، شکریہ، پڑھتے 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 ایک آیت آئی، وہاں اگر نگاہ ٹھڑک گئی، دل کے اندر کیفیت پیدا ہوگی، جیسے مقصد حاصل ہوتا ہے،
آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثل الانجیل. مقصد حاصل محمد محمد ہمارے آقا ہے. محمد کے معنی حمد سے بنتا ہے، اس کے معنی ہیں خوبیوں والا، تعریفوں والا، حد کمال تک پہنچی خوبیاں اور کوئی نقص نہیں، ان کی ذات ہے. اب منصب کا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، میں نے بھیجا ان کو، وہ تمہیں ذاتی صفات میں نے دی ہیں، تم بھیجا میں نے ان کو. اور کیسے بھیجا؟ رسول تو اور بھی آئے، فرمایا نہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کی رحمت. اب ہمیں جناب آقا مل گیا. اب غلام کا کام ہے آقا کے اتباع کرنا، اس کو خوش کرنا. ہماری ذمہ داری اب یہ پیدا ہوگی کہ ہم آقا کو خوش کریں. ہاں آگے اس کی جو تشریح کرتا ہے کہ جو ان کے غلامی میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے غلامی کے اندر آ گئے، معیت کے اندر آ گئے، ان کی کیفیت ہی بدل گئی، وہ نہ رہی، بدل گئے. کیا ہوا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے اور باطل کے لیے وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں. رحماء بین، آپس میں بڑے رحیم، بڑے کریں، بڑے شفیق. ایک آدمی ایک وقت کفار کے لیے سخت ہے اور مومنوں کے لیے رحیم. یہ حضور کی غلامی ہے. پھر کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو کہ ہر وقت تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے. خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھو گے ان کو، غلامان مصطفیٰ کو. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اے مالک تو راضی ہو جا. یہ ان کا مشن بن جاتا ہے. اگلی اور اسے اور خوبصورت بات فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں سے پہچان لو گے سجدوں کی وجہ سے. ان کے چہروں کے اندر رونق آ جائے گی، نور آ جائے گا. دور سے پتہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، نور والا چہرہ جا رہا ہے. اللہ ان کے اندر نور پیدا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو دن کو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں. فرمایا کہ تمہارا چہرہ سیماہم فی وجوہہم من اثر، تم آپ ان کے چہروں سے پہچانو گے. اگلی بات کیا بات ہے، ابھی حضور بھی نہیں آئے، ابھی امت نہیں آئی. پہلے اللہ نے کہا تورات میں اور انجیل میں کہا، کیا کہا؟ مثلہم فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، ان کی مثال اللہ نے تورات میں بھی دی اور انجیل میں بھی دی تھی. یہ پیدا ہی نہیں ہوئے. میرے محبوب آئے گا، ان کے امت ایسی سوال. تو یہ معیت مصطفیٰ سے ملی، معیت رسول اللہ سے ملی. اب یہ اس سے اس کو یہ شرف حاصل ہوا. اب نچوڑ یہ نکلا کہ ہم غلام ہیں، ہمارے آقا سرکار محمد رسول اللہ ہے، ہم نے ان کو خوش کرنا ہے، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. اس کے لیے تمام قانون و قرآن حدیث کا سب چیزیں موجود ہیں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا جاگنا، حتیٰ کہ حکومت تو حضور کے منشاء کے مطابق کی جائے، یا جس کو کہتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق کی جائے. ایک دکاندار جب دکان میں بیٹھ کر حضور کی سنت کے مطابق دکانی کرتا ہے تو عین عبادت ہے. ایک کھیتی باڑی چلانے والا جب کھیتی باڑی چلاتا ہے اور حضور کی سنت کے مطابق چلاتا ہے، عین عبادت ہے. ایک کارخانہ دار ہے، اسی طرح ہر آدمی ایک دفتر میں بیٹھا ہے، جہاں معاشرے میں جس مقام پر انسان بیٹھا ہے، اگر وہ حضور کی سنت کے مطابق وہ کرے گا تو عین عبادت ہے. اور عبادت سے ثواب ملتا ہے اور ثواب سے اللہ راضی ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، سب کام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، لیکن سب ہر کام حضور کے اتباع کے اندر ہوتا تھا، حضور کی سنت کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے عین عبادت ہے. تو عبادت مفہوم صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنی، بلکہ من حیث المجموع اتباع مصطفیٰ کا نام عبادت ہے، حضور کی غلامی کا نام عبادت ہے، حضور کی سنت کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے.
تو یہ بات جسے نصیب ہو جائے، تو یہ سب باتیں ہیں مرشدین کی ترویج سے حاصل ہوتی ہیں، استاد کی ترویج سے حاصل ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرو، کدھر سے رابطہ پیدا کرو اور بالکل ان کے حلقے میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہیں دعا بھی ملے، رشت و ہدایت ملے، اور تم نیک ہو جاؤ. مقصد نیکی ہے، اور پھر تم اتنے نیک ہو جاؤ کہ دوسروں تک نیکی پھیلاؤ. یہ ہے جناب مشن ہے تبلیغ اسلام. یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، نور بخشے. بیعت فرمائیں، بیعت کے لیے آ جائیں، آ جائیں میرے پکڑ.